الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذان ابناي وابنا ابنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا رواہ الترمذی صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ بڑا ہی بابرکت اور باسعادت مہینہ ہے کہ اسی مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ جس طرح شمسی لحاظ سے مہینے کا آغاز جنوری کے مہینے سے ہوتا ہے، قمری لحاظ سے مہینے کا آغاز اور سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ محرم کا معنی یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، قابل احترام مہینہ۔ تو یہ ایسا مہینہ ہے کہ اسلام سے پہلے بھی یہ قابل احترام تھا۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ 4 مہینوں میں آپس میں لڑتے نہیں تھے، ان میں ایک مہینہ محرم کا اور ایک رجب کا اور ایک ذی قعدہ اور ایک ذی الحجہ کا مہینہ۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو یعنی 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، جسے واقع کربلا کہا جاتا ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور شریعت میں دین اسلام میں ان کے بڑے مناقب اور فضائل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ ان کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما ابنایا وابنتا ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت فاطمہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، حسن اور حسین سے،
اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ اس وقت بچے تھے، سرخ دھاری دار لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ جب یہ چلتے ہوئے آتے تھے تو ان کے قدم لڑکھڑاتے تو گر جاتے، پھر چند قدم رکھتے تو بچے تھے دوڑ رہے تھے تو گر جاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ چھوڑا اور حضور گئے اور حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو اٹھایا اور لا کر اپنے سامنے بٹھا دیا اور فرمایا، اللہ رب العزت نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انسان کا مال اور انسان کی اولاد انسان کے لیے بڑی آزمائش کی چیز ہے کہ میں نے اپنے ان بچوں کو دیکھا، یہ دوڑتے ہوئے آتے تھے اور یہ گر جاتے تھے تو مجھ سے گوارا نہ ہوا، برداشت نہ ہوا، تو میں نے اپنے خطبے کو روک کر اپنے ان دونوں بچوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے لا کر بٹھایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضرات حسنین کا مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کتنا ہے کہ آپ نے خطبہ چھوڑ کر ان دونوں کو اٹھا کر آپ نے اپنے سامنے بیٹھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر، سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا میرے بچوں کو بلاؤ۔ حضرت حسن اور حسین آئے تو آپ نے فَيَشُمُّهُمَا وَيَزُمُّهُمَا إِلَيْهِ، آپ نے ان کو اپنے قریب کیا اور یوں سونگھنے لگ گئے جیسے انسان اپنی اولاد کو قریب کرتا ہے، اپنے قریب کر کے سونگھتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے، چمٹاتا ہے۔ تو آپ نے حسن حسین کو سینے سے لگایا اور یوں چومنے لگ گئے، بوسہ دینے لگ گئے، سونگھنے لگ گئے جیسے انسان اپنی اولاد کے ساتھ چومتا ہے اور بوسہ دیتا ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نکلا تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ڈالی ہوئی ہے اور آپ نے ایک طرف کسی بچے کو اٹھایا اور دوسری طرف بھی کسی بچے کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ کے اوپر چادر ہے۔ تو میں پہچان نہ سکا کہ آپ نے کن بچوں کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو جب میں حضور کے قریب گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی تو میں نے دیکھا آپ کے ایک پہلو میں حسن تھے اور دوسرے پہلو میں حسین تھے۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ تو احادیث مبارکہ میں بڑی تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل کو بیان فرمایا۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا، ازواج مطہرات سے محبت کرنا، حضرات صحابہ اکرام سے محبت کرنا، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ دنیا میں کوئی انسان ان کے مقام کو بعد میں آنے والے لوگوں میں نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی، جسے واقعہ کربلا کہا جاتا ہے، اس کا پس منظر یہ تھا، میں بات ذرا تمہید سے عرض کروں گا، بات سمجھنا آسان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے ہجرت کر کے، اس وقت یہود کے 3 قبیلے مدینہ میں آباد تھے۔ ایک قبیلہ بنو قریظہ تھا، ایک بنو نذیر تھا اور ایک بنو قینقاع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ تم ہم سے نہیں لڑو گے، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، لیکن اگر باہر سے کوئی دشمن لڑنے آئے تو مل کر مقابلہ کریں گے۔ لیکن یہودیوں میں وفا نہیں ہے، یہ ازل سے اسلام کے دشمن رہے۔ تو اب انہوں نے صلح تو کر لی، لیکن یہ پس منظر اور پس پشت یہ لوگ مشرکین مکہ کا ساتھ دیتے تھے۔ جب بھی مشرکین لڑنے کے لیے آتے تو یہود ان کے ساتھ ہوتے اور مسلمانوں کی عہد شکنی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چل گیا تو آپ نے خیبر کے موقع پر یہودیوں کو مدینہ سے آپ نے نکال دیا تھا اور خیبر میں آباد کر دیا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو انہوں نے ان کو خیبر سے بھی نکال دیا
اور آپ کی جو وصیت تھی اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں انہیں جزیرہ عرب سے نکال دیا تھا۔ اب یہودیوں کو اسلام سے چونکہ ازل سے دشمنی ہے اور یہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح نقصان پہنچائیں۔ اب بظاہر ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا، اسلام پھیلتا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا ہے سن 11 ہجری میں، اس وقت تک دین اسلام 11 لاکھ مربع میل پر پھیل چکا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پر آئے، 2 سال ان کی خلافت رہی تو 13 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل گیا۔ سن 13 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور ان کی خلافت 10 سال رہی، سن 24 ہجری 1 محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تھی تو دین اسلام 22 لاکھ مربع میل پر پھیل چکا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 24 ہجری میں جب خلیفہ بنے، 12 سال خلافت کی، سن 35 ہجری 18 ذی الحجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اس وقت تک دین اسلام 36 لاکھ مربع میل پر پھیل چکا تھا۔ اب یہودیوں نے دیکھا کہ حضرت عمر کے دور میں اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں کوئی فتنہ اس لیے سامنے نہیں آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں سختی تھی، اگر کوئی فتنہ سامنے آتا تو فوراً ہی اس کی سرکوبی کرتے اور فتنہ دب جاتا تھا، اس لیے جتنے فتنے تھے اس دور میں ان میں کوئی فتنہ ظاہر نہ ہوا۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ابتدائی 6 سال بڑے عروج کے ساتھ اسلام پھیلتا رہا۔ اب ان یہودیوں میں ایک عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اس نے دیکھا کہ اسلام تو بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، یہودیت نصرانیت ختم ہو رہی ہے، تو اس نے سوچا اسلام کو میں کس طرح نقصان پہنچاؤں۔ تو یہ عبداللہ بن سبا ایک شخص تھا تو یہودی، لیکن اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور کہتا کہ میں مسلمان ہوں۔ بڑا تیز ترار چالاک آدمی تھا، تو جو لوگ نو مسلم ہوتے یہ ان سے ملتا اور ان سے یہ کہتا تھا کہ ہر نبی کا ایک نائب ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائب ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت کے مستحق حضرت علی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے ہٹایا جائے، حضرت علی کو خلافت دی جائے۔ اور اس نے چند نظریے اور بھی گھڑے، جیسے کہ اس کا نظریہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم الغیب ہیں، ان کے پاس تمام اختیارات ہیں، جس کو چاہیں اولاد دیں، جس کو چاہیں نفع دیں، نقصان دیں، تو جو اختیارات اللہ کے ہیں وہ اس نے مخلوق کے لیے بھی ماننا شروع کر دیے۔ اب یہ لوگوں کا ذہن بنانا شروع کر رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ پہلے مصر گیا، پھر وہاں سے بصرہ گیا، وہاں سے کوفہ گیا۔ جب ایک شہر سے اس کو دربدر کیا جاتا، دوسرے شہر میں جاتا، تیسرے میں جاتا، یہاں تک کہ اس نے چند لوگ اپنے ہم نوا بنا دیے، اس کی ایک جماعت بن گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ پوری جماعت پھر 35 ہجری میں آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ خلافت چھوڑ دو۔ حضرت عثمان نے فرمایا تھا میں خلافت نہیں چھوڑ سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود فرمایا تھا کہ کچھ لوگ تم سے کہیں گے خلافت چھوڑ دو، تم نے نہیں چھوڑنا، تم خلافت کی قمیص نہیں اتارنا، اس لیے میں خلافت نہیں چھوڑ سکتا۔ ان سبائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، آپ کا کھانا پینا بند کر دیا۔ 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بھوکا پیاسا رکھا ہے، معمولی غذا کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ اور اس کے بعد ان بدبختوں نے دیوار پھلانگ کرائے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحجہ کو شہید کر دیا۔ اب یہ جو گروہ تھا، یہ گروہ پھر آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ اب کچھ لوگ دوسرے لشکر میں بھی شامل ہو گئے۔ پھر آگے جا کر 2 جنگیں بھی ہوئی، جسے جنگ جمل اور جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اب سبائی چونکہ تقسیم تھے، یہ چاہتے تھے کہ اسلام آگے نہ پھیلے، مسلمانوں میں انتشار ہو جائے، یہ آپس میں لڑتے رہیں، خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے خانہ جنگی رکھی اور اسلام کے جو بڑھنے کی رفتار تھی وہ کمزور ہو گئی۔
یہاں تک کہ ان صبائیوں نے اور پھر خوارج میں سے 3 آدمی تھے جنہوں نے مشورہ کیا کہ اسلام کے یہ 3 بڑے صحابہ ان کو شہید کیا جائے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشورہ تھا کہ فجر کی نماز میں ایک ایک آدمی کو مقرر کیا تھا کہ جہاں سے وہ آئیں گے تم نے حملہ کر کے ان کو شہید کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے تو عبد الرحمن ابن ملجم بدبخت دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، زہر آلود خنجر اس کے پاس تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے حملہ کر دیا، حضرت علی زخمی ہو گئے۔ آگے اس کو پکڑ تو لیا گیا لیکن انہی زخموں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن 40 ہجری 21 رمضان المبارک کو شہادت ہو گئی۔ اور وہ جو 2 صحابہ تھے، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے ایک صحابی تو اتفاق سے اس دن نماز کے لیے نہ آ سکے عذر کی وجہ سے، دوسرے صحابی پہ حملہ کرنا چاہا تو وہ پکڑے گئے اور ان کا وار نہ چل سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 صحابہ کی حفاظت فرما دی خوارج کے ہاتھوں سے۔ حضرت علی کی جب شہادت ہوئی یہ تو 6 مہینے خلافت کی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور 6 مہینے کی خلافت کے بعد انہوں نے صلح کر دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو پیشن گوئی تھی، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے 2 مسلمان جماعتوں کے درمیان میں صلح کروائے گا۔ اور 2 مسلمان جماعتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت، ان میں صلح ہو گئی اور وہ جو فتنہ تھا وہ دب گیا۔ اور سن 41 ہجری سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شروع ہو گئی سن 60 ہجری تک۔ 19 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خلیفہ رہے اور 62,63,000 مربع میل پر اسلام پھیل گیا، یہاں تک کہ ملتان تک کا علاقہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا۔ اب اس وقت کوئی فتنے نہیں تھے اور اسلام بڑھتا جا رہا تھا۔ سن 60 ہجری 22 رجب اور ایک قول سن 4 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا دن۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا۔ یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے لیکن یزید صحابی نہیں ہے، حضرت معاویہ کا بیٹا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر بعض صحابہ اور اہل علم سے رائے یہ لی کہ میں ان کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کا مقصد صرف یہ تھا کہ امت میں جو پہلے انتشار ہے وہ انتشار دوبارہ نہ آ جائے، انتشار کو ختم کرنے کے لیے کہ اس وقت بنو امیہ کی حکومت تھی، شام کے سارے لوگ بنو امیہ کے ساتھ تھے، دمشق کے لوگ بنو امیہ کے ساتھ تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ اگر میرا بیٹا رہا تو انتشار نہیں ہوگا اور اس طرح فتوحات کا دروازہ آگے کھلا رہے گا۔ اس وقت اگرچہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام موجود تھے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر، حضرت عباس کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، حضرت علی کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ حضرت معاویہ کا ان کو خلیفہ بنانا افضل لوگوں کی موجودگی میں مفضول کو خلیفہ اس لیے تھا کہ انتشار نہ ہو، فساد نہ ہو۔ اس وقت تک یزید میں کوئی بات ایسی ظاہر نہیں ہوئی تھی کہ جو شرع کے خلاف ہو، تو انہوں نے نیک نیتی سے بنایا تھا، مستقبل کا علم تو انہیں تھا نہیں۔ وہ یہ سمجھے کہ انتشار نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے خطبے میں بھی کہا کہ یا اللہ میرا مقصد اس کو بنانے کا ہے کہ امت میں انتشار نہ ہو، لیکن اگر یہ اس کا اہل نہیں ہے تو خلافت سے پہلے پہلے اس کو موت آ جائے اور یہ چلا جائے۔ حضرت معاویہ نے صرف اس لیے بنایا کہ انتشار نہ ہو، بات کے حالات کا علم ان کے سامنے نہیں تھا اور اس وقت تک کوئی بات ان میں ایسی نہیں تھی جو شرع کے برخلاف ہو۔ حضرت معاویہ نے ان کو اپنا نائب بنا دیا۔ حضرت معاویہ کے بعد 4 سال یزید کی خلافت رہی ہے۔
اس کے بعد یزید کا انتقال ہوا ہے سن 64 ہجری میں۔ یزید نے اب لوگوں سے بیعت لینے کے لیے سب کو حکم لکھا کہ میرے لیے بیعت لو۔ اس وقت مدینہ کے اندر جو گورنر تھے وہ تھے ولید بن عتبہ، اور جو کوفہ کے گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ صحابی تھے۔ ولید بن عتبہ نرم مزاج کے تھے، تو اس نے ان سے کہا کہ تم ان بڑے بڑے صحابہ سے خصوصاً بیعت لے لو، کہ میرے حق میں بیعت لو کہ وہ میرے لیے بیعت کریں کہ میں خلیفہ ہوں۔ ولید بن عتبہ نے عبداللہ بن زبیر کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا کہ اس طرح حکم ہے کہ آپ بیعت کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم سوچ کر جواب دیں گے۔ یہ دونوں حضرات چلے گئے، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ عبداللہ ابن عمر نے حالات دیکھے کہ لوگ بیعت کر رہے ہیں، تو انہوں نے چاہا کہ انتشار نہ ہو، کہ لوگوں نے اگر بیعت کر لی تو انہوں نے بھی پھر بیعت کر لی تھی۔ لیکن یہ جو دو بڑے صحابہ ہیں، ایک صدیق اکبر کے نواسے عبداللہ بن زبیر، ایک حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین، ان دونوں نے بیعت نہیں کی، اور رات کے وقت یہ دونوں مدینہ سے نکلے اور مکہ آ گئے، دونوں مکہ آ گئے۔ اب مکہ کے اندر ان دنوں میں حج کے ایام شروع ہونے والے تھے، تو حج کے ایام شروع ہو رہے ہیں، قافلوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ ادھر یزید کو پتہ چلا کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، تو یزید نے اس وقت گورنر تبدیل کر دیا، اور اس نے عمر بن سعید الاشدق، یہ ایک نہایت فاسق آدمی تھا، اس کو گورنر بنا دیا کہ تم سختی کرو اور ان سے میرے لیے بیعت لو۔ وہ ان کے پاس گئے، ان سے کہا، ان دونوں حضرات نے بیعت نہیں کی۔ اب مکہ میں خلافت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے۔ اب کوفہ سے ان لوگوں نے خطوط لکھنا شروع کر دیے۔ جب دیکھا کہ حضرت حسین نے بیعت نہیں کی تو ان کے خطوط آنا شروع ہو گئے، خصوصاً حج کے ایام میں بڑی کثرت کے ساتھ خطوط آئے کہ پھل پک چکے ہیں، نوجوان آپ کے انتظار میں ہیں، اور بچے چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھیں، اس لیے آپ جلدی سے کوفہ آ جائیں۔ اور یہ اتنی تعداد میں خطوط آئے کہ ایک قول کے مطابق 1800 خطوط تھے، بوریوں میں بھر بھر کے خطوط آتے رہے۔ حضرت حسین نے دیکھا جب خطوط اتنی کثرت سے تو وہ سمجھے شاید واقعی ان لوگوں کو مجھ سے محبت ہے، مجھے بلانا چاہ رہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کا ارادہ کیا۔ عبداللہ بن عباس کے پاس آئے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ مت جاؤ، اس لیے کہ یہ لوگ وفادار نہیں ہیں۔ یہ آپ سے پہلے آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی انہوں نے بے وفائی کی، یہاں تک کہ ان کی شہادت ہوئی۔ آپ کے بھائی حضرت حسن پر بھی انہوں نے زہر آلود تیر چلایا، بے وفائی کی، تو یہ وفادار نہیں ہے، آپ مت جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہوں نے مجھے اتنی کثرت سے خطوط لکھے ہیں، پھر فرمایا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو میری وجہ سے یہاں مکہ میں یا مدینہ میں خون خرابہ ہو اور حرمین کا تقدس پامال ہو، تو اگر میری کہیں اور شہادت ہو جائے تو وہ بہتر ہے اس سے کہ حرمین کے اندر خون بہہ جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کے جائزے کے لیے مسلم بن عقیل کو، جو ان کے چچازاد تھے، ان کو بھیجا کہ تم جا کر حالات دیکھو کہ وہاں کے لوگوں کو واقعی محبت ہے یا نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل یہاں سے چلے کوفہ پہنچے۔ اس وقت کوفہ میں چونکہ گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ صحابی تھے، وہ نرم مزاج تھے، اہل بیت سے بڑی محبت کرنے والے تھے، تو جب یہ پہنچے تو لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، بڑی کثرت سے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو انہوں نے خط لکھا کہ حالات ٹھیک ہیں، حضرت حسین سے فرمایا آپ آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، اس لیے کہ لوگ بیعت کر رہے تھے، ظاہر میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اب جب یہ خط وہاں سے روانہ ہوا تو خط کے پہنچتے پہنچتے تقریباً 2.5 سے 3 ہفتے لگ گئے۔ اب یہ خط یہاں پہنچا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت سن 60 ہجری تھی، ذی الحجہ کا مہینہ تھا، تو 4 ذی الحجہ اور بعض کا قول ہے 8 ذی الحجہ حضرت حسین اپنے اہل بیت کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، حضرت حسن کی اولاد، مسلم بن عقیل کی اولاد، ان کو ساتھ لے کر نکلے۔ تقریباً یہ 72 افراد تھے۔ تو چونکہ خط میں تھا کہ موسم اچھا ہے، وہاں کے لوگوں کی آپ سے محبتیں، ہر ایک چاہ رہا ہے کہ آپ آ جاؤ، تو حضرت حسین یہاں اس ارادے سے چلے گئے۔ ادھر جیسے ہی یزید کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر اتنے لوگوں نے بیعت کی ہے،
تو یزید نے فوراً ہی گورنر کو تبدیل کر دیا. جو صحابی رسول گورنر تھا نعمان بن بشیر، ان کو ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا. یہ پہلے بصرہ کا تھا، اس کو کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا. عبید اللہ بن زیاد ایک فاسق آدمی گزرا ہے اور یہ بڑا سخت دل تھا، اور اہل بیت کے لیے اس کے دل میں کوئی تعظیم اور محبت نہیں تھی. تو یہ جیسے ہی کوفہ میں آیا، اس نے نقاب کیا ہوا تھا، داخل ہوا، نقاب اتارا اور اس نے وہ پروانہ دکھایا کہ مجھے گورنر بنا دیا گیا، اب جس نے ان کا ساتھ دیا تو میں اس کو قتل کروں گا. یزید نے خط میں ان کو کہا تھا کہ جو بھی ان کا ساتھ دے تم ان کو پکڑو، جیل میں ڈالو، باز نہ آئے تو سختی سے نمٹو اور قتل کر دو. نعمان بن بشیر صحابی کو ہٹایا تو یزید کی بڑی غلطی تھی کہ صحابی رسول کو اس نے گورنری سے ہٹا کر اور ایک فاسق آدمی کو اس نے گورنر بنا دیا. عبید اللہ بن زیاد نے اب مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے کہا. مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے ہاں ٹھہرے. یہ نیک صالح انسان تھا. اس نے اس وجہ سے کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں تو انہوں نے ان کو اپنے گھر ٹھہرایا. عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ جس کے پاس بھی ہوگا میں اس کو قتل کروں گا. تو عبید اللہ نے ہانی بن عروہ کو گرفتار کیا. مسلم بن عقیل ان کی مدد کے لیے اپنے ساتھ لشکر لے کر گئے. اس وقت تقریباً 4000 لوگ ان کے ساتھ تھے. عبید اللہ بن زیاد جب اپنے محل کے اوپر چڑھا تو اس نے اوپر سے کہا میں تم سب لوگوں کو پہچانتا ہوں، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا میں ایک ایک کر کے بعد میں قتل کر دوں گا. اب ان سب کوفیوں نے دیکھا تو کوفیوں میں تو وفا نہیں ہے، تو یہ سب پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. کہاں شروع میں 18,000، پھر 12,000، پھر 4,000، اور رفتہ رفتہ صرف 4 آدمی ساتھ رہ گئے. اور جب اس کی دھمکیاں سنی اور اس کے مزاج کی شدت تو ان 4 نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. اب مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے. اب یہ گلیوں میں ہوتے تھے، کہیں رات کا وقت تھا کہ مجھے کہیں پناہ مل جائے تاکہ میں یہاں ٹھہروں اور خط لکھوں حضرت حسین کو کہ آپ مت آؤ. اب حضرت حسین کو پہلا والا خط پہنچ چکا تھا کہ حالات سازگار ہیں، آپ آ جاؤ. تو حضرت حسین اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے نکل چکے تھے. اب جب یہ مدینہ وہاں کی گلیوں میں اکیلے تھے مسلم بن عقیل، تو ایک عورت نے ان کو اپنے پاس ٹھہرایا. لیکن اس عورت کا جو بیٹا تھا وہ محمد بن اشعث سے تعلقات رکھتا تھا. محمد بن اشعث عبید اللہ بن زیاد کا خاص بندہ تھا. اس نے جا کر کہا تمہیں جس کی تلاش ہے وہ مسلم بن عقیل تو رات کو ہمارے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا. اس نے جا کے مخبری کی، جاسوسی کی، تو عبید اللہ کے لوگ آئے، بدبختوں نے مسلم بن عقیل کو پکڑ لیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد نے انہیں شہید کر دیا اور ان کی لاش کو اوپر قلعے کے اوپر سے، محل کے اوپر سے نیچے پھینکا اور کہا اگر کسی نے ان کا ساتھ دیا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو کل تک جو کوفی 18,000 تھے، 12,000 تھے، اب سب نے ساتھ چھوڑ دیا. اب یہاں سے حضرت حسین تو نکل چکے ہیں پہلے خط کی بنیاد پر کہ حالات ٹھیک ہیں. جب حضرت حسین وہاں تک پہنچے جس جگہ کا نام کربلا ہے، وہاں پہنچے اور انہیں اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل تو شہید ہو گئے. اب انہوں نے سوچا کہ واپس جائیں یا آگے جائیں، چونکہ ہتھیار ساتھ پاس نہیں تھے. لڑنے کے ارادے سے تو یہ حضرات آئے نہیں تھے، لڑنا مقصود ہی نہیں تھا. اگر لڑنا چاہتے تو بچیوں کو، گھر والیوں کو، عورتوں کو ساتھ نہ لاتے. وہ تو اس لیے لائے تھے کہ ان کوفہ والوں نے خطوط لکھے تھے اور انہوں نے بلایا تھا. تو حضرت حسین جو وہاں سے نکلے ہیں سن 60 ہجری 4 ذی الحجہ، یہاں جب پہنچے ہیں تو 4 محرم ہیں، اور بعض کا قول ہے 7 محرم تھے. یہ 30 منازل بنتی ہے اور ایک منزل کا راستہ ایک دن میں طے ہوتا تھا. تو 30 دنوں میں یہ راستہ طے ہوا. جب اس جگہ پر پہنچ گئے اور حضرت حسین کو پتہ چل گیا مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، اب انہوں نے چاہا کہ واپس لوٹ جائیں. تو مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے اور ان کے بھتیجے تھے، انہوں نے کہا نہیں ہم بدلہ لیں گے. انہوں نے ہمارے بھائی کو بڑی بے دردی سے شہید کیا، بغیر بدلہ لیے ہم واپس نہیں جائیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر آپ لوگ بدلہ لوگے تو میں بھی بدلہ لوں گا. اب حضرت حسین ان کے ساتھ چلے. عبید اللہ بن زیاد چونکہ میں نے عرض کیا ایک فاسق فاجر انسان تھا، اس نے حر بن یزید تمیمی کو 1000 کا لشکر دیا کہ ان کو آگے بڑھنے نہیں دو اور ان کا مقابلہ کرو، اور پیچھے سے عمر بن سعد کو 4000 کا لشکر دیا.
اب یہ لشکر وہاں سے نکل کر آ گئے. عمر بن سعد چاہتے تھے کسی طرح جنگ نہ ہو، آپس میں نباہ ہو جائے، لیکن عبید اللہ بن زیاد فاسق تھا، یہ چاہتا تھا میرے ہاتھ پر بیعت ہو. جب وہ ان کا پورا لشکر سامنے آ گیا، اب کہاں 4000 افراد، کہاں 1000 اور کہاں صرف 72 آدمی کہ جن کے پاس اس وقت اسلحہ اور ہتھیار بھی ساتھ نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں خطبہ دیا اور جتنے خطوط تھے وہ بوریاں کھولی اور سارے خطوط نکالے اور ایک ایک کر کے وہ خطوط پڑھے. کہا فلاں نے مجھے خط لکھا، فلاں نے خط لکھا، فلاں نے خط لکھا، تم لوگوں نے مجھے بلایا تھا کہ حالات سازگار ہیں، آؤ، میں تو تمہارے خطوط پر آیا، تمہاری دعوت پر آیا، اب تم لوگ مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اگر تمہیں لڑنا تھا تو تم مجھے پہلے بتا دیتے، میں اپنے بچوں کو، گھر والوں کو ساتھ نہ لاتا. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں ان کے سامنے رکھی. یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ بات ہے. 3 باتیں رکھی، یا تو نمبر 1 مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود اس سے اپنا معاملہ طے کروں گا، یا نمبر 2 مجھے واپس لوٹنے دو، میں مدینہ واپس اپنے بچوں کے ساتھ لوٹ جاتا ہوں، اور یہ نمبر 3 مجھے کسی اسلامی سرحد پہ جانے دو، میں کفار سے لڑوں، جہاد کروں. تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تو میں نہیں چاہتا کسی مسلمان سے میں لڑوں. اب جب یہ باتیں عمر بن سعد نے سنی، وہ چاہتے تھے کہ بات صلح کی طرف جائے، لیکن ایک بدبخت تھا عمر بن ذوالجوشن جو عبید اللہ بن زیاد کا نائب تھا، اور عبید اللہ اسی کے مشورے سے سب کچھ کرتا تھا. اس نے چاہا کہ یہ صلح کسی طرح نہ ہو. حر بن یزید نے بھی کہا کہ اگر یہ باتیں کوئی غیر مسلم کرتا تم اس کی بات مان لیتے. جب یہ تینوں باتیں حضرت حسین نے کہی ہیں تم ان کو مان لو، لیکن وہ لوگ ماننے پر پکے نہ ہوئے. تو اسی وقت حر بن یزید نے کہا اگر تم ان کے ساتھ لڑو گے تو وہ گھوڑے پر بیٹھے حضرت حسین کے لشکر کی طرف آ گئے. فرمایا میں حضرت حسین کے ساتھ ہوں. اس موقع پر عبید اللہ بن زیاد کے لشکر سے ہٹ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں حر بن یزید تمیمی شامل ہو گئے. عبید اللہ بن زیاد کو پتہ چلا، اس نے تینوں باتیں نہ مانی. اس نے ایک بات کی کہ حضرت حسین سے کہو میرے ہاتھ پر بیعت کرے، اور میرے ہاتھ پر بیعت کرے، جتنے ہیں یہ سب میرے پاس آئیں گے. یعنی مقصد تھا معاذ اللہ یہ قیدی بن کر آئیں اور میری عمارت کو تسلیم کریں، میری گورنری کو تسلیم کریں، میرے ہاتھ پر بیعت کریں. حضرت حسین نے فرمایا تھا میں ابن مرجانہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، اور حضرت حسین کی بات ٹھیک تھی. کہاں عبید اللہ بن زیاد جیسا فاسق اور لعین انسان، اور کہاں حضرت حسین جو سید شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار، وہ کیسے ایک فاسق فاجر آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر لے. فرمایا میں یہ نہیں کر سکتا. تو اس نے عمر بن سعد سے کہا اگر یہ لوگ بیعت نہ کریں ان کا پانی بند کر دو. اب جہاں سے پانی آنا تھا تو وہاں پر انہوں نے سب اپنے سپاہی کھڑے کر دیے. 4000 کا لشکر تھا تو کہیں سے پانی نہیں آنے دیتے تھے. انہوں نے ان کا پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا. اب ان کے پاس جو کھانا تھا وہ تو ختم ہو گیا، اس لیے کہ میں نے عرض کیا 1 مہینے کا سفر طے کر کے آئے ہیں. 4 ذی الحجہ سے لے کر 4 محرم تک جو کوئی توشہ تھا وہ تو تقریباً ختم ہو گیا، جو کوئی پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب ان ظالموں نے پانی بھی بند کر دیا. کوئی پانی لاتا یہ تیر مار کے مٹکا توڑ دیتے تو پانی پہنچنے نہیں دیتے تھے. اب ان کوفیوں نے دیکھا حضرت حسین کے پاس خطوط ہے، اور اگر یہ خطوط یزید تک پہنچ گئے، یزید تو ہمیں نہیں چھوڑے گا کہ تم نے خطوط لکھ کر بلایا ہے. تو یہ چاہتے تھے کسی طرح یہ خطوط بھی جل جائیں اور معاذ اللہ حضرت حسین بھی شہید ہو جائیں، تاکہ یزید اور عبید اللہ کے سامنے ہمارے نام نہ پہنچیں کہ کنہوں نے ان کو بلایا. اب یہ جو 4000 کا لشکر تھا، حضرت حسین نے خطبہ دیا پھر ان کے سامنے اور ان کو دعوت دی کہ ہم اس مقصد کے لیے نہیں آئے، ہم نہیں چاہتے کہ خون خرابہ ہو. لیکن عمر بن ذوالجوشن بدبخت نے ایک سے کہا، انہوں نے سب سے پہلا تیر مارا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جبہ پہنا ہوا تھا، یہ تفصیلات البدایہ والنہایہ میں. تو جیسے اس نے تیر مارا حضرت حسین کے جبے میں پیچھے کمر میں تیر لگا، لیکن معمولی زخم ہوا، زیادہ نہیں ہوا. تو اس نے پھر ذوالجوشن نے کہا کہ حملہ کر دو. اب جب یہ حملہ ہوا تھا 8 محرم سے، اب یہاں پر اہل بیت کے جو افراد تھے ان میں سے حضرت حسین کے ساتھ ان کے 6 بھائی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان میں ایک عباس تھے جن کے پاس علم تھا، جھنڈا تھا، ایک جعفر تھے، ایک محمد تھے، ایک ابو بکر تھے، ایک عثمان تھے اور ایک عبداللہ تھے.
اور حضرت حسین کے 2 بیٹے تھے جنہیں علی اکبر اور عبداللہ کہا جاتا ہے، اور حضرت حسن کے 3 بیٹے تھے، محمد تھا، قاسم تھا، عبداللہ تھا۔ عبداللہ بن جعفر کے 2 بیٹے تھے، عون اور نمبر 2 محمد۔ مسلم بن عقیل کے 3 بھائی موجود تھے، عبداللہ تھا، عبد الرحمن تھا اور قاسم تھا۔ یہ سب اہل بیت کے لوگ ہیں، اہل بیت کا خاندان ہے، خصوصاً حضرت حسن کی اولاد، حضرت حسین کی اولاد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد۔ لیکن ان بدبختوں نے اب تیر اندازی شروع کر دی۔ حضرت حسین آخری وقت تک چاہتے رہے کہ بات ہو جائے، لیکن ان ظالموں نے ایک بات نہ مانی۔ حضرت حسین کے ہاتھ میں ان کا چھوٹا بچہ تھا جو پیاسا تھا، پیاس سے بلک رہا تھا، تو انہوں نے کہا تم نے چلو ہم پر پانی بند کیا، ان عورتوں بچوں کو تو پانی دے دو۔ تو ان میں ایک ظالم نے، سنان نے ایک تیر مارا، وہ اس بچے کی گردن میں لگا جو بچہ حضرت حسین کے ہاتھوں میں تھا، اور وہ خون ان کے پورے ہاتھوں میں آئے اور بچے شہید ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت آسمان کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور کہا یا اللہ، ان لوگوں نے ہمیں بلایا اور آج اتنی بے دردی کے ساتھ ہماری اولاد کو یہ شہید کر رہے ہیں، مولا کریم تو ہی ان سے نمٹ لینا۔ حضرت حسین کی بد دعا تھی، اور ان کی بہن حضرت زینب بنت علی، جس وقت اہل بیت کے لوگوں کو شہید کیا گیا تھا اور یہ لوگ اپنا سینہ کوبی کر رہے تھے، ماتم کر رہے تھے، اس وقت حضرت زینب نے کہا تھا بلایا تم نے، خطوط تم نے لکھے، اور پھر تم نے آ کر ہمارے ساتھ عہد شکنی کی، اور تم نے آ کر ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور اب تم کہتے ہو کہ ہمیں ان سے محبت ہے، اپنا سینہ پیٹتے ہو، قیامت تک ایسا رہے کہ تم اپنے سینوں کو پیٹتے رہو۔ حضرت حسین نے جب دیکھا بیٹا شہید ہو گیا، اب چونکہ ہتھیار تو ساتھ اتنے تھے نہیں، مقابلے کے ارادے سے تو یہ حضرات نکلے نہیں، لیکن ان دنوں میں بھی حضرت حسین سے ایک نماز نہیں چھوٹی۔ جتنے اہل بیت کے لوگ تھے، جنگ ہوتی تھی، لیکن عین بھوک کی حالت، پیاس کی حالت، لیکن نماز کا وقت ہو جاتا، پانی بند کر دیا، تیمم کر کے نماز پڑھتے۔ جب نماز کا ٹائم ہو جاتا حضرت حسین کھڑے ہو جاتے، امامت کرواتے، نماز پڑھتے تھے۔ ان 3 دنوں میں کوئی نماز آپ سے نہیں چھوٹی۔ 10 محرم آپ کی شہادت ہے، لیکن ان دنوں میں کوئی نماز آپ سے نہیں چھوٹی۔ یہاں تک کہ حافظ بن کثیر لکھتے ہیں راتوں کو اٹھ کر بھی روتے تھے اہل بیت کے یہ لوگ کہ مولا کریم ان ظالموں نے بلائے اور آج یہ لوگ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ بڑی عجز و انکساری کے ساتھ وہ وقت ان کا گزرا۔ آخر یہ بدبخت مقابلے کے لیے جب آئے، حضرت حسین کے ہاتھ میں 2 تلواریں تھیں، جو کوئی سامنے آتا تو قتل کر دیتے۔ اس فوج کے 88 آدمی اہل بیت کے ہاتھوں قتل ہو گئے، 88 آدمی۔ اب سب نے دیکھا کہ ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ آخر حضرت حسین جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو پھر ایک تیر مارا ہے عمر بن ذوالجوشن نے، اس کے بعد پھر ایک تیر مارا ہے سنان بن انس نے۔ حضرت حسین جب گرے ہیں نیچے تو بدبخت تھا خولی بن یزید تمیمی، یہ خبیث آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ حضرت حسین زخمی حالت میں تھے، بھوک کی اور پیاس کی حالت میں تھے، اور اس نے تلوار ماری۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس جدا ہو گیا اور آپ کی یہ شہادت ہو گئی۔ یعنی اس امت میں ان سے مقدس خون اور لہو کسی کا نہیں ہوگا جو مقدس خون اور لہو اسلام کی آبیاری کے لیے ان لوگوں کا بہا۔ ان میں سے بعض بدبخت خیموں کو بھی جلانا چاہتے تھے، اور زین العابدین صرف ایک بچے ہیں جس سے حضرت حسین کی آگے اولاد اور نسل چلی ہے۔ وہ اس وقت بیمار تھے، عمر 22 یا 23 سال تھی جب انہیں شہید کرنے لگے۔ خولی بن یزید، عمر بن ذوالجوشن آگے بڑھے تو حضرت زینب بنت علی جو حضرت حسین کی بہن ہے اور زین العابدین کی پھوپھی ہیں، انہوں نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا، کہا اگر اس کی طرف کوئی ہاتھ بڑھا تو پہلے مجھے شہید کرے گا پھر اس کو۔ کہا تم نے تو ہمارا کوئی فرد نہ چھوڑا، ہمارے جتنے افراد تھے تم بدبختوں نے انہیں مار دیا۔ اب آخر وہ لوگ ان کی طرف نہ بڑھ سکے۔ بعد میں جو نسل چلی ہے وہ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے چلی ہے۔ ان خبیثوں نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس جدا کیا گیا تھا، اس وقت جب خون سب پڑا ہوا تھا، اہل بیت کے لوگوں کے اعضاء گرے ہوئے تھے، اس وقت حضرت زینب نے خطبہ دیا تھا۔ حضرت زینب حضرت علی کی بیٹی، حضرت حسین کی بہن، فرمایا تھا یا محمد یا محمد ھذا حسین العرا مزمل الاعضاء، صبایا کو بنایا کہ اے حسین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو دیکھ یہ حسین ہے جو ایک چٹیل میدان میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے اعضاء کے ٹکڑے کر دیے گئے اور ان کا جسم خون آلود ہے
اور ان کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا اور ان کی اولادوں کے آج اعضا کاٹ دیے گئے، اے محمد تجھے خبر پہنچ جائے، یعنی تیری امت کے ان بدبختوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آخر ان میں جو ظالم تھا سنان بن انس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے کر گیا عبید اللہ بن زیاد کے پاس کہ مجھے ان سے انعام ملے گا۔ ان کے پاس گیا اور کہا اشعار پڑھے جس کا مفہوم تھا کہ تم میرے گھوڑے کو سونے اور چاندی سے بھر دو، اس لیے کہ میں سب سے افضل ترین انسان کا سر کاٹ کر لایا ہوں۔ تو یہ عبید اللہ بن زیاد فاسق کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور یہ چھڑی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس تھا، تو یہ کبھی ہونٹوں پہ لگاتا، کبھی رخسار پہ لگاتا، تو کہتا تھا، لوگ کہتے ہیں بڑا حسین ہے۔ حضرت انس بن مالک وہاں تھے، انہوں نے کہا اس چھڑی کو ہٹا دے، میں نے ان ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو لگتا ہوا دیکھا۔ ظالم اس چھڑی کو ہٹا، ان ہونٹوں پر میں نے حضور کے ہونٹوں کو لگتا ہوا دیکھا۔ اور جب حضرت حسین کا سر یزید کے پاس لے جایا گیا تھا تو اس وقت اس کے ہاتھ میں بھی چھڑی تھی، اور وہ ان کے ہونٹوں کو، رخسار کو چھڑی کے ساتھ ٹٹول رہا تھا۔ ابو برزہ اسلمی نے کہا تھا یہاں سے چھڑی ہٹا دے، میں نے ان رخساروں پر، ان ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو لگتا ہوا دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے لوگوں کو تو مقام دے دیا، مرتبہ دے دیا، شہادت کا درجہ عطا فرما دیا، لیکن ان میں سے کوئی پھر بچا نہیں۔ یہی عبید اللہ بن زیاد، سنن ترمذی میں ہے، جب یہ مرا تو اس کا سر بھی کاٹا گیا، اس کا سر بھی یوں رکھا ہوا تھا۔ اچانک ایک سانپ آیا اور اس کے ناک کے نتنوں میں داخل ہو گیا، اندر رہا، پھر کان سے نکلا، پھر داخل ہوا، پھر نکلا، 3 مرتبہ اژدہا اس کے ناک میں داخل ہوا اور نکلا ہے۔ اللہ نے موت سے پہلے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ حضرت حسین کو شہید کرنے والے جتنے بھی تھے، مختار بن ابی عبید ثقفی کا دور آیا، اس نے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر سب کو قتل کر دیا، کوئی نہ بچا۔ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹا تھا، اس کو پکڑا گیا، جسم کو آگ لگائی گئی، گدھے کی کھال میں لپیٹ دیا گیا، اور پھر گھوڑوں کے ذریعے اس کے جسم کو رون دیا گیا۔ سنان بن انس، خولی بن یزید، تو کوئی بھی نہ بچا۔ اللہ نے آخرت سے پہلے پہلے دنیا میں بھی ان تمام لوگوں کو عبرتناک سزا عطا فرما دی۔ اہل بیت کا خون گرا مقدس خون تھا، اسلام کی آبیاری کے لیے ان لوگوں نے اپنے خون کی قربانی دی۔ مجھے اور آپ کو اس واقعے کربلا میں ایک درس ہے، اگر اسلام کی آبیاری کے لیے جنت کے نوجوانوں کے سردار اپنا خون دے سکتے ہیں، مجھے اور آپ کو بھی اگر موقع ملے اسلام کے اس گلستان کو آبیاری کے لیے خون دینا پڑے، ہمیں اپنی اولاد کا خون دینا پڑے، تو ہمیں بھی اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے ایک سبق یہ ہے کہ جس کو انسان باطل سمجھے اپنے موقف پہ ڈٹ جائے، عزیمت کا راستہ اختیار کر لے اور کسی فاسق کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے۔ تو اسی طرح حضرت حسین نے بھی عبید اللہ بن زیاد ایک فاسق آدمی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ تو ان کے مقابلے میں یزید نے جو کیا، اس نے بدبختی کی، گورنر اس نے تبدیل کیا، اس کے دور میں واقع ہررا ہوا، بیت اللہ پر چڑھائی اس نے کی، اس لیے یزید ایک فاسق، فاجر اور پلیت انسان تھا۔ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں، اللہ نے بہت بڑا درجہ عطا فرما دیا۔ شہادت وہ منصب ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، جو اللہ کے راستے میں مارا جائے وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ شہادت کے لیے تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین کو، اہل بیت کے لوگوں کو بلند مقام عطا فرما دیا، شہادت کا درجہ عطا فرما دیا۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے سبق اور نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے اگر ضرورت پڑے تو انسان اپنی اور اپنی اولاد کا خون دینا پڑے تو اس کے لیے بھی وہ تیار رہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، حضرت حسین کی شہادت ہے، شہادت بہت بڑا درجہ ہے۔ اسلام کا حکم ہمیں صبر و تحمل کا ہے، اسلام جزا فضا کا، سینہ کوبی کا، ماتم کا حکم نہیں دیتا، اسلام ہمیں حکم دیتا ہے صبر کرنے کا۔ اگر اسلام میں جزا فضا ہوتا تو 12 ربیع الاول کو جزا فضا ہوتا، سینہ کوبی ہوتی جس دن امام الانبیاء، سرکار دو عالم، تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ حضور سے بڑا صدمہ امت میں کسی کا صدمہ نہیں، لیکن حضور کے انتقال پر بھی جزا فضا نہیں ہوا،
آپ نے امت کو صبر کی تلقین کیے. لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے گریبان کو پھاڑے، جو اپنے سینہ کوبی کرے، جو رخساروں کو پیٹے، جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرے، وہ ہم میں سے نہیں. تو اسلام میں جزا فضا نہیں ہے. اگر ہوتا صدیق اکبر کی وفات پہ ہوتا، 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ حضرت عمر جن کی شہادت محراب میں ہوئی، نماز کی حالت میں ہوئی، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے حملہ کیا، ان کی شہادت پہ ہوتا، یا حضرت عثمان پر کہ جنہوں نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر دی، جنہیں جنت کی بشارتیں لسان نبوت سے ملی، 40 دن جو بھوکے پیاسے رہے ہیں، لیکن ان کی شہادت پہ بھی جزا فضا نہیں. اسلام کا حکم صبر کا ہے. اسلام ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے. پھر شہادت تو ایک بہت بڑا مقام ہے، ایک بہت بڑا مرتبہ ہے. جزا فضا ہوتا تو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ احد میں ان کے جسم کے 17 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، کہ امام الانبیاء کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئی تھیں، اور سید الشہداء کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں عطا فرمایا تھا. لیکن جب بھی احد کا دن آیا ہے، آپ نے کبھی اس کا حکم نہیں دیا. حضور کی وفات پر دین مکمل ہو گیا. سن 11 ہجری میں دین مکمل ہوا ہے. واقع کربلا سن 61 ہجری میں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ. ہمارے لیے حکم یہ ہے، 9 اور 10 کل اور 12 کا دن روزے کا دن ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا، اللہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا. پھر آپ نے دیکھا یہود بھی رکھتے ہیں، تو آپ نے تمنا کی اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، میں 9، 10 یا 10، 11 کو روزہ رکھوں گا. تو شریعت کا حکم روزہ رکھنے کا ہے. اللہ نے کسی کو توفیق دی ہو تو کل اور پرسوں یا پرسوں اور ترسوں 2 دن روزہ رکھا جائے. روزہ رکھنے کا بڑا اجر و ثواب احادیث میں آیا ہے. بعض لوگ ان دنوں میں کوئی کھانا تقسیم کرتے ہیں، حلیم ہے، بریانیاں ہیں، مختلف سبیلیں لگاتے ہیں. اس کا شریعت میں کوئی جواز نہیں ہے، حضرات صحابہ اور سلف سے منقول نہیں ہے، اس لیے اس بدعت سے اجتناب کیا جائے. ممکن ہو تو آدمی ان دنوں میں روزہ رکھے، صبر کرے، ان حضرات کے مقام اور مرتبے کی بلندی کے لیے دعا کرے، اور اپنے لیے بھی ہماری دعا ہو کہ اللہ تعالی ہمیں بھی سعادت کی زندگی عطا فرمائے. اور جب اسلام کی آبیاری کے لیے ہماری اولاد کی جان دینے کی، خون دینے کی باری ہو، تو اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور شہادت کا درجہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.